اکیلی عورت ہوں، 3 بیٹیاں ہیں جوان، ایک بچی کی ادھار پکڑ کے شادی کی ہے ابھی 3-4 ماہ پہلے۔ شوہر کو دل کا اٹیک ہوا ہے، اس کا بائی پاس کروانا ہے۔ میرے حالات بہت خراب ہیں، اس وجہ سے مجھے مجبوراً میڈیا پہ آنا پڑا ہے۔ تو آپ کے میاں 14 سال سے بیمار ہیں؟ جی بھائی، 14 سال سے شوگر کی وجہ سے ان کے پہلے پاؤں خراب ہو گئے تھے، ڈاکٹر پاؤں کاٹتے تھے۔ میں نے تقریباً پورا 1 سال ان کا علاج کروایا، 2-3 بار ان کے پاؤں کا آپریٹ ہوا۔ پاؤں تو ان کا بچ گیا، لیکن میڈیسن زیادہ ہیوی کھانے کی وجہ سے ان کی کڈنیز افیکٹ ہو گئی، گردے خراب ہو گئے، اور اس کے بعد انہیں 2-3 دفعہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس لاسٹ چانس ہے، اگر ان کا بائی پاس کروا لیں گی تو ان کی زندگی بچ سکتی ہے، نہیں تو دوبارہ اگر انہیں ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ تو اچھا بتائیں کہ کتنا اخراجات ڈاکٹر نے بتائے ہیں؟ ڈاکٹروں نے 7 لاکھ کہا تھا، جو کہ منت سماجت کرنے پہ انہوں نے کہا 2 لاکھ ہماری فیس ہے، ہم چھوڑ دیں گے ماں جی، لیکن 5 لاکھ کا آپ کو ارینج کرنا پڑے گا۔ جی انہوں نے کہا 7-8 دن کو ہاسپٹل میں رکھنا پڑے گا، اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے کیونکہ یہ شوگر پیشنٹ ہے، ان کی کڈنیز بھی خراب ہے پہلے سے۔ ہمیں ساری چیزیں دیکھ کے چلنا پڑے گا، اور باقی سارا آپریشن اور میڈیسن کا خرچہ ہے۔ تو اچھا مجھے بتائیں کہ آج مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک مرد کے لیے کما کے لانا، اپنا گھر چلانا بہت زیادہ مشکل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے 14 سال اپنے میاں کا علاج بھی کروایا، اپنی بیٹی کی شادی بھی کی، اپنی بیٹیوں کی پرورش بھی کی، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے کتنی مشکلات دیکھی، کیسے کمایا، کیسے آپ نے یہ سارے اخراجات کیے؟ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایک معمولی سی عورت ہوں، جو بھی کیا میرے اللہ پاک نے کیا ہے۔ جب انسان کے ارادے پختہ ہونا تو اللہ پاک ضرور انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے بہت سی جابس کی ہیں، بہت کام کیا ہے۔ اب میں ایج کی وجہ سے نا مجھے کہیں اچھا کام نہیں ملتا۔ میں نے فیکٹریز میں بھی کام کیا ہے، ایک ڈاکٹر کے گھر کوکنگ کرتی تھی، وہ کینیڈا چلی گئی ہیں، وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد میرے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے، پھر میں اب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، لیکن اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں یہ سارا خرچہ پورا کر سکوں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مجھے بہت دیتی تھی، مجھے 25,000 ویسے وہ دیتی تھی، ایک میری بچی کی فیس دیتی تھی اسکول کی، میرے ہسبینڈ کی ساری میڈیسن کا خرچہ اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ پاک اس کو خوشیاں دے، جہاں کہیں بھی ہے وہ سلامت رہے۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے بھائی، بہت ساتھ دیا ہے۔ پر اب وہ کینیڈا چلی گئی ہیں، اس کے بعد ان کا مجھ سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہاں جا کے ان کا وہاں کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، نہیں تو جی بالکل میرا نمبر تو وہ لے کے گئی تھی، میں نے نمبر کبھی بدلا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو جو مجھ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ باقی میں خود اب کام کرتی ہوں لوگوں کے گھروں میں، 2 فیکٹریوں میں کام کیا ہے۔ تو یہ پچھلے سال میں نے ایک کیمیکل کی فیکٹری میں، لوکل فیکٹری تھی، کام کرتی تھی، وہاں سے مجھے کیمیکل کا ریاکشن ہوا، میرا جگر اور میدا دونوں ڈیمیج ہو گئے، مجھے خون کی الٹیاں آتی رہی، میں پورا مہینہ ہاسپٹل رہی۔ اس کے بعد جس فیکٹری میں بھی جاتی ہوں وہ کہتے ہیں ماں جی آپ کی ایج زیادہ ہے، ہم فیکٹری میں آپ کو نہیں رکھ سکتے، فیکٹری کے کام سخت ہوتے ہیں، آپ بیمار ہو جائیں گی، پہلے ہی آپ بیمار رہتی ہیں۔ اب میں 3-4 گھروں میں بیٹا کام کرنے جاتی ہوں، جس سے بڑی مشکل سے میرے گھر کا کھانا پینا ہی ہوتا ہے۔ میرے سر پہ 2 مہینے کا گھر کا کرایہ چڑھ گیا ہے، شوہر کی دوائیاں میں نہیں لے سکتی، کبھی کوئی خدا ترسی کر کے 1 آدھے دن کی کوئی باجی لے دے تو لے دے، نہیں تو بغیر دوائیوں کے وہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کسی بھی باپردہ عورت کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ اتنی مشکل میں آ کے سب کے سامنے کھڑی ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیمرے کے سامنے آنا، میڈیا کے سامنے آنا، بات کرنا، پوری دنیا میں ظاہر ہے یہ ویڈیو چلے گی، ان کے اپنے بھی دیکھیں گے، غیر بھی دیکھیں گے، تو یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ تو اچھا بتائیں کہ ایک بیٹی کی آپ نے شادی کی ہے اور باقی کتنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے آپ نے؟ بھائی ایک بیٹی کی شادی کی ہے قرض پکڑ کے میں نے، تیسری بیٹی میری 11 سال کی ہے، وہ 8ویں میں پڑھ رہی ہے، اس کو پڑھانا ہے کیونکہ اس کو پڑھنے کا بھائی شوق ہے، اور وہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھ رہی ہے، اس کو عالم دین بننے کا شوق ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں، بشرطِ زندگی، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو وہ اللہ کی راہ میں جانا چاہتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بچی کا ساتھ دوں اور اس کو اس مقام تک پہنچاؤں۔ اچھا آپ کی بیٹی کو عالم دین بننے کا شوق ہے، ایک بیٹی کا آپ نے نکاح شادی کر دی ہے، ایک ہی آپ نے شادی کرنی ہے۔ ناظرین یہ جو جس کمرے میں ہم کھڑے ہیں نا، اس میں کوئی سامان نہیں ہے، کوئی چارپائی نہیں ہے، ایک الماری ہے، اس کا ایک پلہ ٹوٹا ہوا ہے، ایک سٹینڈ ہے جس کے اوپر انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک الماری ہے پیچھے جس میں انہوں نے اسلامک بکس رکھی ہوئی ہیں۔ ان کو اتنا زیادہ لگاؤ ہے دین سے کہ انہوں نے کافی زیادہ مجموعہ رکھا ہے اسلامی کتابوں کا۔ تو بڑی مشکل زندگی ہے، اس حالت میں کہ جب انسان باپردہ ہو، شرعی زندگی گزار رہا ہو، پھر اس پہ مشکل آ جائے اور پھر اس مشکل کے بعد اسے سب لوگوں کے سامنے آنا پڑے، تو یہ زندگی میں ایک بہت زیادہ انسان کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ میاں بہت زیادہ بیمار ہیں، میاں کا علاج کروانا چاہتی ہیں، 14 سال سے ایک اکیلی عورت کوشش کر رہی ہے اپنے میاں کے لیے پوری جدوجہد کر رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا ایک دن ایک پل کے لیے بھی۔ اپنی ایک بیٹی کی شادی کر چکی ہیں، ایک بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں، ایک بیٹی چھوٹی ہے 11 سال کی، جس کو یہ چاہتی ہیں کہ وہ دین کی خدمت کرے، عالم دین بنے۔
تو بہت اچھا ان کا ہے، جو دل میں جو خواہش ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کی مدد کرے اس میں، یہ حقیقت میں بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ کوئی ڈاکٹر سن رہا ہے ان کے میاں کا علاج کروا سکتا ہو، وہ لوگ جن کی راہ تک رہے ہیں، جو باہر چلے گئے ہیں، جو جن کا یہ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا، اگر وہ میری ویڈیو دیکھیں تو وہ لازمی ان سے رابطہ کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ حالات بدل جائیں گے، ان کے میاں ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، ان کی بیٹی عالم دین بنے گی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔